السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم فقہ المیسر میں کتاب الزکوٰۃ لے رہے تھے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں مویشیوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ چوپایوں کی مویشیوں کی زکوٰۃ کس کس طرح سے ہے، اور اس زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں، اور اس زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور کتنی کتنی زکوٰۃ جو ہے یا زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، اس میں سارا بیان ہوا تھا، اونٹوں کی بھی، گائے کی بھی، اور بکری وغیرہ کی بھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5واں باب ہے کہ جس میں زکوٰۃ الفطر کا بیان ہے۔ اسے صدقہ فطر بھی اور فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں مسائل جو ہیں وہ یہ کہ اسے صدقہ فطر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رمضان کے آخری روزے کے افطار ہونے سے واجب ہوتا ہے۔ یہ صدقہ یا یہ زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان کا آخری روزہ افطار ہونے سے واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کو فطر کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا تعلق مال سے نہیں بلکہ اس کا تعلق مسلمان انسان شخص سے ہے۔ ہاں، باقی عام زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اور مال سے ہونے کی وجہ سے ہی اگر یتیم کا مال بھی ہے تب بھی اس میں زکوٰۃ دی جائے گی، اگر کسی مجنون پاگل کا مال بھی ہے تب بھی اس سے زکوٰۃ دی جائے گی اگر نصاب تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہاں پر تعلق مال سے ہے، بذات خود انسان کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن زکوٰۃ الفطر جو ہے یا صدقہ فطر جو ہے، اس کا تعلق چونکہ انسان سے ہے، مال سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مال کو نہیں دیکھا جائے گا کہ مال کتنا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ہر مسلمان اس کو یہ صدقہ فطر دینا ہے، جس کی ہم شرط ابھی بیان کریں گے کہ اس کی شرط کیا ہے۔ پہلا مسئلہ صدقہ فطر کا حکم اور اس کی دلیل۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی 1 سا کھجوروں میں سے یا 1 سا جو میں سے۔ وہ زکوٰۃ دینے والا چاہے کوئی غلام ہو یا آزاد ہو، وہ نر ہو یا مادہ ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہو، اسے یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر دینی ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، کہ جو دینا ضروری ہے، اور اس کی مقدار بھی بیان ہوئی کہ وہ 1 سا ہے۔ سا کیا چیز ہے؟ وہ ایک پیمانہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی بلکہ استعمال ہوتا رہا ہے، قریب کے زمانے تک تقریباً۔ تو ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں گندم یا کوئی ایسی چیز ڈال کے ناپی جاتی ہے، اور موجودہ وزن کے اعتبار سے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور جو سب سے صحیح ترین قول معلوم ہوتا ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ 2 کلو اور 40 گرام، 1 سا کا وزن موجودہ کلو کے لحاظ سے 2 کلو اور 40 گرام جو ہے وہ 1 سا کا وزن ہے۔ ہاں، بعض اوقات ممکن ہے کہ ایک جو وغیرہ ایسا کی چیز جو ہے اس میں اس کے لیے تھوڑا وزن زیادہ، یعنی کہ اپنے کیا اس کا نام، اس کے لیے اس کا وزن تھوڑا ہوتا ہو، لیکن کوئی گندم وغیرہ ایسا کی چیز عام طور پر اس کا وزن 2 کلو 40 گرام تک ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 میں صدقہ فطر کی شرطیں کیا ہیں اور کن لوگوں پر واجب ہے۔ صدقہ فطر تمام چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد و غلام مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ صاحب کا ہم نے ابن عمر کی حدیث پڑھی ہے۔ تو کیا اس میں پیڑ کا بچہ بھی شامل ہے، جس کو عربی میں جنین کا نام دیا جاتا ہے، پیڑ کا بچہ؟ تو اس کے پیڑ کے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا جو ہے مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اس وقت جب کہ اس میں روح ڈل چکی ہو،
یعنی عید کی رات میں وہ پیٹ کا بچہ جس میں روح ڈل چکی ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے، خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بعض صحابہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ پیٹ کے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنا بھی اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان سبھی کا صدقہ فطر ادا کرے۔ ماتحتوں میں بیوی ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس غلام، اگر آج بھی ہو سکتا ہے، صاحب کا زمانوں میں تو تھے، تو اگر کسی کے پاس غلام ہے تو اس غلام کا صدقہ فطر بھی اس کی ذمہ ہے، کیونکہ غلام چونکہ کسی مال کے رکھنے کا مجاز نہیں ہوتا تو اس کا مالک ہی اس کے مالی معاملات کی ساری دیکھ بھال کرتا ہے، ساری چیز کرتا ہے، تو چنانچہ غلام کا صدقہ فطر بھی جو ہے وہ یعنی اس کے مالک کے اوپر ہے کہ وہ ادا کرے، اس طرح کہ آپ کا فرمان ہے لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، کہ غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے سوائے صدقہ فطر کے، کہ صدقہ فطر اس کو دینا ہوتا ہے۔ تو جسے پتہ چلا کہ غلام کے اوپر صدقہ فطر فرض ہے، اس کی طرف سے دینا ہوگا۔ جی ہاں، نزیے کہ فطرانہ انہی لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس اپنے اور اپنے ماتحتوں کے عید کے دن کی بنیادی ضروریات سے اتنا زیادہ ہو کہ جس سے فطرانہ ادا کر سکیں۔ یہاں بہت اہم مسئلہ یہ بھی کہ ہم زکوٰۃ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ زکوٰۃ میں ایک نصاب ہے کہ اگر اتنا کسی کے پاس مال ہے، چاہے وہ کرنسی ہے، وہ روپے، وہ سونا چاندی ہے، وہ تجارتی سامان ہے، یا مویشی جانور ہیں، چوپائے ہیں، یا کھیتی ہے، اناج وغیرہ، تو اگر اس نصاب تک پہنچتی ہے وہ چیزیں تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نصاب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ عید کے دن کے جس کے پاس ضروریات موجود ہوں، اس کے اپنے بھی اپنے ماتحتوں کی، گھر میں جو بھی بچے ہیں جو اس کے یعنی کہ ماتحت لوگ ہیں، تو عید کے دن کے اخراجات اس کے پاس ہیں، اور اس سے زیادہ اتنا ہے کہ جس میں صدقہ فطر جس سے دیا جا سکتا ہو تو اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو یہ آدمی خود بھی مسکین ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی دن کی ضروریات ہیں اور تھوڑا اس سے زیادہ ہے، کوئی شک نہیں کہ مسکینوں کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس کو بھی اگر اس کی عید کے دن سے زیادہ کی کچھ چیزیں اس کے پاس مال موجود ہے تو اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اگر سارے افراد کا دینے کی استطاعت ہے تو سبھی کا دے گا، اگر سبھی کا نہیں تو جتنے کے دینے میں اس کی استطاعت ہے اتنے کا دے گا۔ تو چنانچہ زکوٰۃ فطر واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط فطرانہ مسلمان پر واجب ہے، کافر پر نہیں، یعنی اگر کسی کا غلام کافر ہے تو اس کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ کافر کی طرف سے اس طرح کی چیزیں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن کی بنیادی ضروریات سے زیادہ خوراک ہو، اگر اس کے پاس اس سے زیادہ نہ ہو تو پھر اس کے فطرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، تیسرا مسئلہ، صدقہ فطر کے وجوب کی حکمتیں، یعنی کیا حکمت ہے اس کے فرض کرنے کی، واجب کرنے کی۔ تو احادیث میں اس کی دو بڑی حکمتیں بیان ہوئی ہیں کہ ایک تو حکمت یہ ہے کہ روزہ دار سے روزہ کی حالت میں جو فضول اور نازیبا باتیں سرزد ہو جاتی ہیں تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے، اور دوسری حکمت حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ تاکہ فقراء اور مساکین بھی عید کے دن مانگنے سے بے نیاز ہو جائیں اور عید کی خوشیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ دو حکمتیں آپ سے حدیث میں بیان کی ہیں، جس طرح کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زکوٰۃ فطر فرض کی طہرۃ للصائم، پہلا مقصد یہ تھا کہ تاکہ روزے دار کی اس کی طہارت ہو جائے، اس کا یعنی کہ کفارہ ہو جائے، کس چیز سے، کہ جو من اللغو والرفث،
روزے کی حالت میں اس نے اگر غلط بات اس طرح کی چیز کر دی ہے تو اس کا کفارہ ہو جائے۔ ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا مایا حدیث میں وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور تاکہ معاشرے کے غریب مسکین لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اور یہ کھانے کا انتظام طعمۃ للمساکین کا لفظ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر تھوڑا سا غور کریے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ فطرانہ جو ہے یا صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر جو ہے، اس کا مصرف صرف اور صرف مسکینوں کے کھانے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس کے 8 مدیں ہیں کہ جہاں پر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن فطرانہ صرف اور صرف ایک ہی مد، اور وہ مسکینوں کی۔ اور مسکینوں کی مد بھی عام نہیں، بلکہ اس میں بھی صرف ان کے کھانے کے لیے طعمتن، طعمہ کا لفظ کھانے کا، حتیٰ کہ کسی غریب آدمی کو علاج معالجے کے لیے پیسہ چاہیے تو اس کو صدقہ فطر سے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، عام زکوٰۃ سے اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ مسکین ہے وہ، لیکن چونکہ علاج معالجہ کھانے کے حکم میں نہیں ہے، تو یہاں پر حدیث میں طعمہ کا لفظ ہے۔ اور اسی طرح ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ صدقہ زکوٰۃ فطر کے طور پر جو خوراک کو نکالا جاتا تھا اس کا بھی مقصد کیا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ بھی دیکھے جائیں طعمۃ للمساکین کے بھی، اور صحابہ کرام جو فرماتے ہیں کہ ہم کھانے سے، خوراک سے صدقہ فطر نکالتے تھے، تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ صرف اور صرف مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہے، ان کے علاج معالجوں کا، ان کے باقی جو زندگی کی ضروریات ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ تاکہ صدقہ فطر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی نعمت جو اللہ نے رمضان کی شکل میں، روزوں کی شکل میں عطا کی ہے، اور پھر اس میں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، تو کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اس میں ادا ہوتا ہے اس صدقہ فطر کے اندر۔ مسئلہ نمبر 4 میں صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور کن چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ہم نے جس طرح حدیث میں پڑھی ہے کہ وہ 1 صاع ہے۔ 1 صاع ہے، وہ گندم کی ہو، جو کی ہو، کھجور، کشمش کی ہو، پنیر کی، چاول کی، مکئی کی، یعنی ہر وہ چیز جو خوراک ہے، ہر وہ چیز جو خوراک ہے اس میں سے 1 صاع جو ہے ہر فرد کی طرف سے، گھر کا ہر فرد کی طرف سے وہ یہ ہے اس کی مقدار۔ تو چنانچہ جس علاقے کی جو بھی خوراک ہوگی اس میں سے وہ جو ہے وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ کہیں لوگ جو ہے وہ گندم کی بجائے مکئی کھاتے ہوں گے، کسی جگہ پر چاول کھاتے ہوں گے، کسی جگہ پر جوار کھاتے ہوں گے، یعنی کوئی اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جو خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ابو سعید خدری کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ ایک پنیر ہوتا تھا، عقد جس کو کہتے تھے، کہ دہی کو اس کو خشک کر کے جما لیا جاتا تھا، تو کہ اس کو کہ عقد کا نام دیا جاتا، جس کو بعض علماء پنیر کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ بھی باقاعدہ وہ یعنی کہ صدقہ فطر کے طور پر نکالتے تھے، کیونکہ یہ بھی لوگوں کی خوراک تھی، لوگ اس کو بھی کھاتے تھے۔ کھجوریں بھی لوگوں کی خوراک تھی، اس سے بھی صدقہ فطر دیا جاتا تھا۔ کشمش بھی لوگوں کی خوراک تھی، تو اس سے بھی صدقہ فطر جو ہے دیا جاتا تھا۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ جو عام لوگوں کی غذا ہو، خوراک ہو، اس سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ مزید یہ بھی کہ ایک ہی آدمی کو کئی لوگ مل کر بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی جس کے یعنی کہ اس کے فیملی بڑی ہے، افراد اس کے زیادہ ہیں گھر کے، اس کو زیادہ ضرورت ہے گھر میں کھانے کی، ایک آدمی کا فطرانہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو کئی آدمی کا فطرانہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، اور ایک آدمی کا فطرانہ کئی لوگوں پر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں شرعی طور پر کوئی حد نہیں کہ بھی کتنا دیں اور کتنا نہ دیں، یعنی دینے کا یہ ہے کہ ہم کتنا نکالیں، لیکن جس کو دیا جا رہا ہے اس کو کتنا دے، ہاں اس میں کوئی شرعی طور پر پابندی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کئی لوگوں کے فطرانے دیے جا سکتے ہیں، اور ایک فطرانہ کئی لوگوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ صدقہ فطر خوراک سے ہے، خوراک سے ہے، جو بھی اس علاقے کی خوراک ہو۔ اور صحابہ اکرام ہمیشہ خوراک سے ہی صدقہ فطر نکالتے تھے، اور اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔
اس زمانے میں بھی پیسے موجود تھے، سونا چاندی یعنی درہم دینار تھے، درہم بھی تھا، دینار بھی تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دونوں سکے موجود تھے اور لوگ اس کا لین دین کرتے بھی تھے۔ لیکن کسی ایک بھی حدیث میں ہم کو نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے اپنے پورے عرصے میں، پورے زمانے میں صدقہ فطر کے طور پر درہم دینار دیے ہوں، یعنی کرنسی دی ہو، اور جس سے معلوم ہوتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے کہ اصل صدقہ فطر جو ہے وہ خوراک سے ہی ہے۔ ہاں، اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر خوراک مہیا نہ ہو، یا خوراک حاصل کرنے میں مشقت ہو، یا آدمی پر وقت تنگ ہو جاتا ہے، ہم بیان کریں گے اس کا وقت کیا ہے، کہ وقت ختم ہو رہا ہے صدقہ فطر نکالنے کا، اب اس کے پاس فرصت نہیں ہے کہ جا کے وہ کہیں سے اناج وغیرہ حاصل کر سکے، تو اس طرح کی مجبوری کی حالت میں اگر کوئی پیسہ نکال دیتا ہے، کرنسی دیتا ہے فطرانے کے طور پر، تو جائز ہوگی، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ خوراک سے ہی نکالا جائے، خوراک سے صدقہ فطر دیا جائے جو ایک سا ہو ہر فرد کی طرف سے۔ اور چونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادات میں ضروری ہے کہ انسان جس طرح سے اس کا حکم آیا ہے اسی طرح اس کی پابندی کرے، اس میں قیاس راجع کرنا، اس میں اپنے خیالات چلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ اگر خوراک مہیا ہو سکتی ہے، خوراک سے صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہو، تو اسی سے نکالنا ضروری ہے۔ اگر آدمی خوراک ہونے کے باوجود پھر بھی کرنسی پیسے دیتا ہے تو اس کے یہ صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے ایسا کام کیا جو ہمارا طریقہ، ہمارا عمل نہیں ہے، تو اس کا وہ کام ناقابل قبول مردود ہے۔ تو کہ جس طرح بتایا ہے کہ اگر مجبوری کی حالت ہو، اناج نہ ملتا ہو، خوراک نہ ملتی ہو، یا وقت تنگ ہو جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، تو پھر آدمی جو ہے اگر کرنسی نکال دیتا ہے یا پیسے نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ مسئلہ نمبر 5 میں عید الفطر پر فطرانہ دینے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاں، فطرانہ دینے کا وقت کیا ہے؟ تو صدقہ فطر یا فطرانہ عید کی رات سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی واجب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جو اب رمضان کا آخری افطاری ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ صدقہ فطر دینے کے 2 وقت ہیں، ایک وقت فضیلت اور ایک وقت جواز ہے۔ تو فضیلت کا وقت جب یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب رمضان ختم ہونے کے بعد عید کا چاند نکلتا ہے، تو عید الفطر کا چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کا افضل وقت جو ہے وہ عید الفطر کا جو فجر کا اس کی فجر ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن رات کو بھی ادا کر سکتے ہیں، چاند نکلنے کے بعد بھی واجب ہو چکا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکاۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، یعنی صلاۃ العید۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے عیدگاہ جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا، جسے پتہ چلا کہ اس کا افضل وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے۔ لیکن جیسا بتایا ہے کہ عید کا چاند نکلنے سے لے کر ہی یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اسی وقت نکال سکتے ہیں، بلکہ اس کا جائز وقت 2 دن پہلے سے بھی ہے، کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی اس کو نکالا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابن عمر اور دیگر دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ بعض اوقات عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی وہ صدقہ فطر نکال دیتے تھے۔ لیکن عید کی نماز کے بعد تک اس کو لیٹ کرنا، تاخیر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد تک لیٹ کیا بغیر عذر کے، تو اس کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت کیا ہوا صدقہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے اسے نماز سے، یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو اس کا فطرانہ قابل قبول ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہوگا، جس طرح کہ ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، عید کی نماز کے بعد تک اس کو تاخیر کرنا جائز نہیں، سوائے کہ اگر آدمی مجبور ہونے کا معنی اس کو دینا بھول گیا، یا اس کو کوئی لینے والا نہ ملا، یا کوئی بھی ایسی کیفیت میں تھا کہ آدمی دے نہ سکا عید کی نماز سے پہلے،
تو پھر اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عید کے بعد بھی دے دیتا ہے تو انشاءاللہ قابل قبول ہوگا، لیکن اگر بغیر عذر کے وہ لیٹ کرتا ہے عید کی نماز کے بعد تک تو پھر وہ صدقہ قبول نہ ہوگا، اگرچہ اس کو صدقہ دینا ہوگا لیکن وہ فطرانے کے طور پر قبول نہ ہوگا۔ تو یہ ہے صدقہ فطر کا وقت۔ اس میں یہ بھی کہ فطرانہ کیا دوسری جگہ پر بھیجا جا سکتا ہے؟ ہاں، جس طرح زکوٰۃ دوسری جگہ پر بھیجی جا سکتی ہے، ایسے فطرانہ بھی دوسری جگہ پر بھیجا جا سکتا ہے جہاں پر لوگ زیادہ ضرورت مند ہوں۔